बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम अख्तर और एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं। उन्होंने जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को एक बड़ा सरप्राइज़ दिया है। उसकी डिटेल आपके साथ शेयर होगी। वफाकी वज़ीर फ़ैसल वाडा, जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाअहली की एक तलवार लटक रही है, एक केस उनके ऊपर मौजूद है, उनको बचाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक नया प्लान सामने आया है। उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन बनाने का फ़ैसला किया गया है, उसको सेनेट टिकट जारी की जा रही है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या फ़ैसल वाडा बच पाएंगे या उनके ऊपर नाअहली लटकी रहेगी, और क्या कौमी असम्बली की एक नशस्त के बाद क्या ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान की नशस्त है, क्या तहरीक इंसाफ वो भी खो सकती है या फिर खोने जा रही है। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर होगी। और पीपल्स पार्टी की एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा हुई और उसको मुस्तरद कर दिया गया। सबसे पहले नाजरीन आपको बताएंगे, सरदार उस्मान बुज़दार उन्होंने जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को सरप्राइज़ दिया है। ये एक अहम ख़बर है क्योंकि आपके इल्म में होगा कुछ दिन पहले जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में जो एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच में एक केस ज़ेर समात रहा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक। उनमें उनकी कुछ रिमार्क्स ऐसे आए थे और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हुकूमतें हैं वो अपनी मकबूलियत से ख़ाइफ़ हैं और वो ऐसा लग रहा है जैसे वो गैर मकबूल हैं, और यही वजह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं या फिर बल्दियाती हुकूमतें हैं उनके जो इंतखाबात हैं वो नहीं होने दे रही। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा पंजाब फोकस में था और यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और टारगेट डेफिनेटली PTI की ही गवर्नमेंट थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बरहमी का भी इज़हार किया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, और जो बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं उनमें से 2 रिटायर्ड जजेज़ हैं, हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और इसके अलावा 2 सीनियर वकला हैं, और उन्हीं के मतलब कह सकते हैं कि जो वकला कम्युनिटी है उनके एक बड़े और मोतबर नाम हैं, उनको अदालत में बुलाया गया और उनके साथ मिसबिहेव टाइप ऐसा कुछ कह सकते हैं कि उनके साथ मिसबिहेव किया गया। और बिलखसूस एक आइनी पोस्ट के जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कटहरे में खड़ा कर कर उनको उनकी एक कह सकते हैं कि क्लास ली गई या फिर उनकी इंसल्ट की गई। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा दबाव का आया ज़ाहिर है, और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम आइनी इदारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर पाबंदी या फिर उनको अमल दरामद करने के पाबंद हैं, और उन्होंने वही किया। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों के हुकाम को बुलाया, बाद में सिंध और बलूचिस्तान के हुकाम को भी बुलाया और ये कहा कि हमने हर हाल में इंतखाबात कराने हैं, आप अपनी तारीखें दें। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों ने कहा कि हम सितंबर में इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दबाव था और उन्हें तारीख़ मांगी हुई थी कि आपने इंतखाबात कराने की आपने तारीख़ देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कुछ इंतखाबात कैंट्स में और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इंतखाबात को हम जल्द ही फरवरी में और कुछ के मार्च और फेजेज़ में उन्होंने कहा कि हम शेड्यूल जारी करेंगे और उनको अगस्त के करीब इंतखाबात कराने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। लेकिन KPK और पंजाब हुकूमतों ने कहा कि नहीं, सिचुएशन डिफरेंट है, कोविड-19 की वजह से इंतज़ामी तौर पर हम तैयार नहीं हैं, अस्पताल हमारे भरे हुए हैं, हमारे बाकी जो वर्कर्स हैं वो जगहें खाली नहीं हैं, कई ऐसे पोलिंग स्टेशन होते हैं जो अस्पतालों में और स्कूल्स में बनते हैं, तो अस्पतालें भी आपको पता है इस वक्त कोविड-19 की वजह से ज़्यादा भरी हुई हैं। तो इस वक्त हम इंतज़ामी तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर पुलिस हो, बाकी लोग भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रिपेयर नहीं हो सकते, आप इसके ऊपर नज़रसानी करें और आगे लेके चलें। और बाद में पंजाब हुकूमत की तरफ से भी यही कहा गया। बहरहाल वो केस कुछ अर्से के लिए तो मुलतवी हो गया, लेकिन इसका हल उस्मान बुज़दार और उसकी काबीना ने ये निकाला कि जिस कानून के ऊपर या फिर जो कानून जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हल्का बंदियाँ कर रहा है हम उसको तब्दील कर देते हैं। ये क्योंकि तजवीज़ पहले से मौजूद थी पंजाब हुकूमत के जो बल्दियाती और जो कानून की वजारत है या उनके जो हुकाम है उनके जहन में कि कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, जो पंचायत एंड जो नेबरहुड काउंसिल्स एक्ट है या फिर कानून जो है उसको उन्होंने तब्दील किया और उसमें से कुछ अमेंडमेंट्स करके उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और अब ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है वो नया कानून होगा और नए कानून के ऊपर हल्का बंदियाँ होंगी और इसका इतलाक़ भी अब शुरू हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियाँ पहले से की हुई थी
وہ اب ختم ہو گئی ہیں، قانونی طور پر وہ ختم ہو گئی ہیں، اور ایسے میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جنہوں نے بڑا پریشر دیا تھا حکومتوں کے اوپر، اب ان کے لیے بڑا سرپرائز ہے، اور یہ سرپرائز عثمان بزدار گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے کہ وہ قانونی ختم، اب الیکشن جو ہیں وہ مزید ڈیلے ہوں گے، اور پنجاب حکومت کو مزید وقت مل جائے گا کہ اس ساری میس کی جو سچویشن ہے اس سے ہم باہر نکلیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہم نے حلقہ بندیوں پر کام روک دیا ہے، کیونکہ قانونی طور پر وہ نہیں کر سکتے انلیس نیا جب قانون موجود نہیں ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے 2-3 مہینے کی ایکسرسائز کی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے، اب وہ زیرو سے کرنی پڑ جائے گی، اور امکانات یہ ہیں کہ اگر کل سے بھی بلدیاتی انتخابات کے اوپر دوبارہ حلقہ بندیاں شروع کی جاتی ہیں جو قانونی ٹائم کے مطابق کم از کم 1.5-2 مہینے، ان کو 3 مہینے تک کم از کم ان کو مزید وقت درکار ہوگا، اور یوں جو حکومت چاہتی ہے کہ ستمبر یا پھر اکتوبر نومبر تک بلدیاتی انتخابات چلے جائیں، تو ایک بڑی شاکنگ اور سرپرائزنگ سٹوری ہے جسٹس قاضی صاحب فائز عیسیٰ کے لیے، کیونکہ وہ آج کل ویسے ہی ان کے کل کی ہیئرنگ کے بعد جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے مورال کافی زیادہ ہی ڈاؤن ہیں۔ دوسری خبر کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں، وہ خبر ہے وفاقی وزیر فیصل واڈا جو کہ کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے، ان کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مختلف پٹیشنرز کی جانب سے ایک پٹیشن زیر سماعت ہے، جس میں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ فیصل واڈا نے جب نامینیشن پیپرز 2018 کے انتخابات میں جمع کرائے تھے تو اس وقت ان کے پاس امریکی شہریت تھی، اور انہوں نے الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر سے وہ شہریت چھپائی تھی، اور ان کو آئین کے آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت نااہل کیا جائے۔ الیکشن کمیشن میں تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں فیصل واڈا، ہائی کورٹ میں بھی تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں، اور ریٹن آن دا وال ہے کہ اگر اس کو کنٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن ہو یا پھر ہائی کورٹ ہو ان کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے، اور اس کا حل آج کل یہ نکالا گیا ہے، مینز کہ اس طریقے سے جو کہ شاہد خاقان عباسی کی بہن تھی سعدیہ عباسی، ان کو بھی اس طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، انہوں نے بعد میں سٹیزن شپ چھوڑی تھی، اور پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سٹیزن ہیں، دوہری شہریت رکھتے ہیں، تو پھر آپ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف پاکستانی ہونا ضروری ہے، اور پاکستانی جب تک آپ مکمل طور پر نہیں ہوں گے آپ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، حکومت کی جانب سے ایک آئینی ترمیم بھی کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈوئل نیشنل ہیں پاکستانی شہری، اگر وہ الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو اجازت ہوگی، لیکن جیسے وہ الیکشن جیتیں گے اپنی ڈوئل نیشنلٹی کو چھوڑ دیں گے، اور اس کے بعد صرف پاکستانی نیشنلٹی رکھیں گے، تو رکن پارلیمنٹ اسمبلی یا پھر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبرز وہ بن سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر 2/3 میجارٹی ہوگی، تحریک انصاف کو اپوزیشن کی حمایت حاصل ہوگی، تب جا کے یہ جو قانون ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت تک فیصل واڈا کی نااہلی پکی ہے، اور حکومت کی جانب سے ظاہر سینٹ انتخابات کی آج کل بڑی گہمہ گہمی ہے۔ آج سندھ سے فیصل واڈا کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ فیصل واڈا سینٹ سے امیدوار ہوں گے اور اپنی رکن قومی اسمبلی کی جو رکنیت ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ ایک تو جو گیم ہے، جو پلان ہے وہ یہ ہے لیگل مائنڈز کا کہ اگر فیصل واڈا اسمبلی سے ریزائن کر جاتے ہیں، رکنیت چھوڑ جاتے ہیں، تو جو ان کے خلاف پٹیشنز ہیں وہ ڈسپوز آف ہو جائیں گی۔ میرے خیال میں ڈسپوز آف شاید ہو جائیں، لیکن نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا کہ انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے، اور ان کے اوپر 63(1)(f) جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پٹیشنر یہ کہیں، یہ درخواست دیں کہ اس کیس کو مزید چلایا جائے، تو فیصل واڈا بھی پھنس سکتے ہیں، اور تحریک انصاف ایک تو رکن قومی اسمبلی کی پوسٹ سے ہاتھ دھوئے گی، اور اگر بعد میں ان کی نااہلی پرماننٹ 5 سال کے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو وقتی طور پر سینیٹر وہ بن جائیں، لیکن جب وہ نااہل دوبارہ ہو جائیں گے، اگر ہو سکتا ہے اس طرح سے کیس چلا، تو پی ٹی آئی کو پھر سینٹ کی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک سیٹ کے اوپر سندھ اسمبلی میں انتخاب ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے 2/3 ہے وہ بآسانی جیت جائے گی۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کر ان پہ فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تیسری خبر کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے سینٹ انتخابات کے شیڈول میں اور بالخصوص نامینیشن پیپرز کی جمع کرانے کی جو تاریخ ہے اس میں اضافے کی الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی۔ یہ درخواست پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نییر حسین بخاری کی جانب سے دائر کی گئی، اور جس میں چیف الیکشن کمشنرز نے مطالبہ کیا کہ نامینیشن پیپرز کا وقت صرف 2 دن ہے، اس کو بڑھایا جائے، امیدواروں کو، سیاسی جماعتوں کو
بڑے مسائل کا سامنا ہے. سیاسی جماعتوں نے بالخصوص ان کا پیپلز پارٹی نے اپنے امیدواروں کو ٹکٹس جاری کرنی ہیں, ان کے لیے انٹرویوز کرنے ہیں, پارلیمانی بورڈ نے فیصلے کرنے ہیں, اور ایسے میں تاخیر ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں امیدواروں کے لیے بھی کافی پریشانی اس لیے ہے کہ انہوں نے نامینیشن پیپرز کے ساتھ ایک تو پارٹی ٹکٹ جمع کرانا ہے, بینک اکاؤنٹس میں 15 لاکھ روپے ظاہر کرنے ہیں, الگ سے بینک کھلوانے ہیں بینک اکاؤنٹس, اور ساتھ میں ہی جو ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کے فارم ہے وہ بھی جمع کرانا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز مس کر جائیں اور اس کا نقصان یہ ہو کہ بعد میں ان کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر دی جائے گا اپنے احساس سے چھپائیں یا پھر آپ نے احساسوں میں غلط بیانی کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے, مہلت دی جائے, جسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یوں کہہ کر مسترد کر دیا اور معذرت کر لی ہے کہ قانون میں یہی 2 دن ہے, آپ انہیں 2 دن کے اوپر اپنا کام مکمل کریں. ہم نے یہ پہلے ہی شیڈول سے پہلے ہی ہم نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے تمام امیدواروں کی پریس ریلیز کی شکل میں کہ اپنے نامینیشن پیپرز حاصل کر لیں, یہ چیزیں نامینیشن پیپر کے ساتھ جمع کریں. تو سیاسی جماعتوں کو اپنا کام پہلے کر لینا چاہیے بجائے کہ اینڈ وقت پہ کریں. تو یہ ان کی درخواست مسترد ہوگی. البتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آگے جا کر یہ جو ایشوز آ رہے ہیں, آپ کے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز فارم ہو یا پھر نامینیشن پیپرز کے ساتھ جو پارٹی ٹکٹس ہے اس کے لیے ہم الگ سے ایک ڈیٹ مقرر کر سکتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.